إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سجاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ اسی رب تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قیامت کے دن تک تمام نبیوں پر، رسولوں پر درود و سلام کے پھول نچھاور فرما، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر مختصر طور پر آپ کے سامنے جس موضوع پر روشنی ڈالنی ہے وہ موضوع ہے نماز۔ نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کو چھوڑنے کا عذاب اور انجام کیا ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 80 سے زائد مقامات پر نماز کا تذکرہ کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا جو موضوع ہے، نماز کا جو ٹاپک ہے، یہ بڑا پرانا موضوع ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نماز کے موضوع پر اگر کوئی مولوی تقریر کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑے پرانے عنوان اور موضوع پر تقریر کر رہے ہیں، مگر
نماز کے بارے میں بار بار بولنا، نماز کے بارے میں بار بار تقریر کرنا، نماز کے بارے میں لوگوں کو بار بار آگاہ کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار نماز کا تذکرہ کیا، کہیں کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کہیں نماز پڑھنے کا فائدہ بتایا، تو کہیں نماز نہ پڑھنے کا نقصان بتایا۔ غرض یہ کہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر نماز کا تذکرہ کیا گیا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ساری عبادتیں زمین پر فرض کی، جبرائیل کو بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، زکوٰۃ فرض کیا گیا، روزے فرض کیے گئے، حج فرض کیا گیا۔ غرض یہ کہ تمام کی تمام عبادتیں زمین پر فرض ہوئی، مگر جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے رسول کو معراج پر بلایا اور ساتوں آسمانوں کے اوپر بلا کر کے اپنے پاس اور نماز کو فرض کیا اللہ کے نبی پر اور آپ کے امتیوں پر۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر یہ واضح کیا کہ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان، مشرکوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ اسلام والا ہے۔ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ایمان پر شک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام مسلمان کے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 16ویں پارے کے اندر بہت سارے نبیوں کا اور پیغمبروں کا تذکرہ کیا۔ سورہ مریم اٹھائیے آپ، اللہ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس کا تذکرہ کیا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، اور ان تمام پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ۔ جب یہ سارے کے سارے پیغمبر چلے گئے، جب یہ سارے کے سارے رسول چلے گئے تو ان کے گزر جانے کے بعد ان کے بعد آنے والے لوگ نالائق ہو گئے، بدمعاش ہو گئے، غلط راستے پر بھٹک گئے۔ اللہ نے ان کو نالائق کیوں کہا؟ غلطی کیا تھی؟ کیا وجہ، کیا ریزن تھی جس وجہ سے اللہ نے ان کو نالائق کہا؟ کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو برباد کرتے تھے، نمازوں کو ترک کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اللہ نے اس کو نالائق کہا، اس کو بدمعاش کہا۔ نماز نہ پڑھنے والا اللہ رب العالمین نے نالائق لوگوں میں اس کو شمار کیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور نماز نہ پڑھنے کا جو انجام ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے شہوات کے پیچھے لگ گئے، بے حیا ہو گئے، بے شرم ہو گئے، زناکار ہو گئے، بدکار ہو گئے، وہ سارے کے سارے بے حیائی کے راستے پر نکل پڑے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہے، بے شرمی عام ہے۔ کبھی وجہ دیکھو، سبب دیکھو، کیا وجہ؟ اللہ نے کہا کہ اگر نماز کو برباد کرو گے، اگر نماز کو ترک کرو گے تو یاد رکھو یہ سماج، یہ معاشرہ، یہ نوجوان، یہ بوڑھا یا جوان ہو یا کسی بھی عمر کا ہو، اگر نماز کو چھوڑتا ہے تو سماج اور معاشرے کے اندر حیا نہیں ہو سکتی، بے حیائی اور بے شرمی عام ہو جائے گی۔ یہ نماز نہ پڑھنے کا نقصان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جو نماز کو نہیں پڑھتا ہے کل قیامت کے دن اسے غی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک خطرناک وادی ہے،
ایک خطرناک جگہ ہے، کل قیامت کے دن بے نمازیوں کو غی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ آج غور کریے، سماج اور معاشرے کے اندر مسلمانوں پر نظر دوڑائیے، مسلمانوں کا اکثر طبقہ آج کیا کر رہا ہے، کہاں مشغول ہے؟ اذان ہو رہی ہے، مؤذن پکار رہا ہے، اذان کی صدائیں دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر سے اللہ کی صدا دے رہا ہے، وہ گویا کی زبان جس کا استعمال ہو رہا ہے وہ مؤذن کا ہے، مگر جن الفاظ سے پکارا جا رہا ہے وہ الفاظ اللہ کے ہیں۔ یعنی اللہ پکار رہا ہے، اے لوگو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مؤذن کی زبان ہے، مؤذن اپنی زبان سے حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، مگر یہ جو دعوت ہے یہ اللہ کی دعوت ہے۔ بتاؤ اے کائنات کے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر اللہ ہمیں پکارے اپنے گھر سے تو کیا اللہ کے پکارنے پر ہمیں نہیں آنا چاہیے؟ مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھنا چاہیے؟ غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات۔ نماز یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگوں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پھر اللہ کے نبی جب تکلیف میں ہوتے تھے، جب بے چین ہوتے تھے، آپ کو سکون نہیں ملتا تھا، آپ ڈپریشن میں ہوتے تھے، بلال کو کہتے تھے، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اذان کہو، اے بلال اقامت کہو، اور اذان کہتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون، آپ کا چین، آپ کا اطمینان نماز میں رکھ دیا گیا ہے۔ آج نبی کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟ نبی سے محبت کا دعویٰ بہت زیادہ ہے، مگر اس دعوے کو جب سچائی میں ثابت کرنا ہو تو ہم فیل ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں۔ نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے نہیں، بلکہ جو آدمی نماز پڑھتا تھا نبی کے زمانے کے اندر مگر اپنے گھروں کے اندر پڑھتا تھا، اللہ کے نبی کہتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اے لوگوں، جو لوگ عشاء اور فجر کی نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے، عشاء اور فجر کی نماز مسجد کے اندر نہیں پڑھتے، اپنے گھروں پر پڑھتے ہیں، نبی کہتے تھے، اے لوگوں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور خود جاؤں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا، مگر مجھے ڈر تھا کہ اس گھر کے اندر بیوی اور بچے ہوں گے، اگر بیوی اور بچوں کا خطرہ نہیں ہوتا لوگوں کے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا، ان کو جلا دیتا۔ نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی۔ اللہ کے نبی مرض الموت میں داخل ہیں، آپ کا آخری ٹائم چل رہا ہے، بیماری کے ایام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں ایسے مناظر دیکھے گئے کہ اللہ کے نبی نے اپنے امت کے لوگوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی کہ امت کے لوگوں کے لیے نماز سے بڑی محبت اللہ کے نبی کو کسی اور سے نہیں تھی۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں داخل ہیں، آپ بستر پر لیٹے ہوئے، حضرت بلال نے مغرب کی اذان دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے مسجد نبوی کے اندر آئے، آپ بستر پر پڑے تھے، آپ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، آپ کمزور تھے، مگر پھر بھی آپ نے بلال کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کے اندر آئے اور آپ نے نماز پڑھائی، امامت کرائی۔ پھر عشاء کے نماز کا وقت آیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ عشاء کی اذان حضرت بلال نے دی۔ اللہ کے نبی کے مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائے بلند کی حضرت بلال نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ بلال اذان دے کر کے جماعت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارا امام آئے گا، مصلی پر کھڑا ہوگا اور ہمیں نماز پڑھائے گا، مگر اللہ کے نبی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ حضرت بلال نبی کے حجرے میں داخل ہوئے اور نبی کے کمرے میں حجرے میں داخل ہونے کے بعد بلال نے دیکھا کہ نبی بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال سے نبی نے پوچھا اصل الناس، اے بلال بتاؤ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ چلیں گے مصلی پر کھڑے ہوں گے، لوگ نماز پڑھیں گے آپ کی امامت میں۔ اللہ کے نبی نے پانی منگایا اور آپ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے آپ کا جسم کمزوری محسوس کر رہا تھا، آپ لڑکھڑا کر کے گر گئے زمین پر، آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا آپ نے بلال سے پوچھا صلی الناس، اے بلال کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ جب بے ہوش ہوئے اور جب آپ کو ہوش آیا تو دنیا کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے بارے میں سوال نہیں کیا، بلکہ نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی۔ آپ نے فرمایا اصل الناس، اے بلال بتاؤ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بلال نے کہا اے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ 3 مرتبہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے بلال جاؤ میرے یار کو، میرے دوست کو، ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے مصلی امامت پر کھڑے ہو جائیں اور وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں لوگ غلط نہ سمجھ لے کہ نبی نے اپنی بیوی عائشہ کے باپ کو اپنی زندگی کے اندر مصلی امامت پر کھڑا کیا، اے نبی کسی اور کو کھڑا کر دیجئے، کہیں لوگ غلط نہ سمجھ لے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ چپ رہو، اے بلال جاؤ ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ابو بکر نے 17 ٹائم کی نماز نبی کے زمانے کے اندر مسجد نبوی کے اندر امامت حضرت ابو بکر نے کرائی۔ پھر آپ کا آخری دن تھا، فجر کی نماز کا ٹائم تھا، حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام انتظار کر رہے ہمارا امام آئے گا نماز پڑھائے گا۔ اس دن حضرت ابو بکر جب نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز کے لیے ابو بکر جب کھڑے ہوئے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کر کے اپنے حجرے سے اللہ کے نبی نکلے، پردہ ہٹایا۔ جب اللہ کے نبی نے پردہ ہٹایا اور دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، تمام صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے کھڑے ہو کر کے، فتبسم ضاحکا، انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسکرا دیے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی امت کے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی خوشی کے مارے مسکرانے لگے۔ اگر آج نبی پردہ ہٹاتے، اگر آج نبی اپنے امت کے لوگوں کا حال دیکھتے، یہ وہ امت ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر نبی کے محبت کے نام پر ڈی جے بجایا جا رہا ہے، یہ وہ امت ہے۔ آج نبی اپنے امت کے لوگوں کو دیکھتے، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر ٹائم پاس کیا جا رہا ہے، چائے خانوں اور ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر کے ادھر نماز ہو رہی ہے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے اپنے بچوں میں مشغول ہے۔ آج نبی اپنے امت کے لوگوں کا حال دیکھتے تو بتاؤ کیا سوچتے؟
نبی نے دیکھا میری امت نماز پڑھ رہی ہے، نبی خوش ہو گئے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بتاؤ میرے بھائیو، آج ہم کیا کر رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں؟ ایک انسان اگر کتنا بھی بڑا نالائق کیوں نہ ہو، اگر وہ مرنے لگتا ہے اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کے اگر کچھ چیزوں کی وصیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے یہ چیز کسی کو دے دینا، یا یہ چیز میری زندگی کے بعد یہ کر دینا، بھلے ہی وہ کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا اس کی وصیت پر ضرور عمل کرتا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے باپ تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے نبی پوری امت کے باپ ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ پوری امت کا باپ اپنے آخری ٹائم پر کیا وصیت کر رہا تھا؟ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ پوری امت کا باپ اپنے آخری ٹائم پر، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، او ما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحت لوگوں کا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ آج وہ امت کیا کر رہی ہے؟ نبی اپنے آخری ٹائم پر اپنے امت کے لوگوں کو نماز کی وصیت کر رہے۔ حضرت عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو اور اس کا ہاتھ کام نہ کر رہا ہو، اس کا پیر کام نہ کر رہا ہو، اس کے جسم کی حالت ایک دم نازک ہو، کیا اس حالت میں اس کی نماز معاف ہے؟ اس کے لیے نماز معاف ہے؟ بھلا بتائیے آپ۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک آدمی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، اس کی حالت خراب ہے، ہاں اس کی دماغی حالت اگر ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر وہ وضو بنانے کے قابل نہیں ہے اور اٹھ کر کے تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر اس کا دماغی حالت ٹھیک ہے تو وہ اپنے آنکھ کے اشاروں سے نماز پڑھے گا، مگر نماز پڑھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال آیا، اے نبی کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پاتے ہو تو اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ پاتے، لیٹ کر نماز پڑھو، اور لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ پاتے یعنی ہاتھ اور پیر کام نہیں کر رہا ہے، اگر دماغی حالت ٹھیک ہے تو اپنے آنکھ کے اشاروں سے نماز پڑھو، مگر نماز معاف نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسی جگہ گیا جہاں اسے قبلہ معلوم نہیں ہے، سمت معلوم نہیں ہے، پچھم کدھر ہے، پورب کدھر ہے، فلاں سمت کدھر ہے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ کسی ایک سمت کو قیاس کر لو، قبلہ معلوم کر لو، کسی ایک سمت کو قیاس کر کے اندازے کے ساتھ نماز پڑھ لو، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، 300-400 کلومیٹر دور چلا گیا اپنے شہر سے، وہ سفر کی حالت میں ہے، تھکاوٹ ہے اسے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے قصر کر دیا گیا، اس کے لیے چھوٹ دے دی گئی۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑیے، جنگ کی حالت ہے، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن خون کا پیاسا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایک کہاوت ہے کہ پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، مگر اسلام کے اندر نہ پیار میں سب کچھ جائز ہے، نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے، معاف نہیں ہے۔ ہاں شکل بدل دیا گیا، آدھی فوج
دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، آدھی فوج اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے، پھر جو لوگ نماز پڑھ چکے وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، پھر جو جنگ کر رہی تھی فوج وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے۔ نماز خوف کہا جاتا ہے، شکل بدل دیا گیا، مگر اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں میرے بھائیوں، ہمارا ہاتھ کام کر رہا ہے، ہمارے دونوں پیر کام کر رہے ہیں، ہمارا جسم صحیح سلامت ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ شرم والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور مجھے تو بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، نماز کے موضوع پر جب کوئی مولوی تقریر کرتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ کہا جائے کہ تم نماز پڑھو، ایک مسلمان کو یہ کہا جائے کہ تم نماز پڑھو۔ تعجب والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مسلمان جس کے لیے اہم تو یہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بنی الاسلام علی خمسہ، الشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، یعنی توحید کے بعد اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ توحید کے بعد دوسری سب سے اہم چیز نماز ہے۔ ہماری نماز صحیح نہیں ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں میرے بھائی؟ ایک آدمی کو کہا جائے مسلمان کو نماز پڑھو، افسوس کی بات ہے۔ یہ سعودی کے بڑے بڑے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، وہ کافر ہے۔ ان کا ایک دم کھلا جملہ ہے کہ وہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ بات یہاں تک انہوں نے کہی کہ اس کی بیوی مسلمان ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے شوہر، تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس وجہ سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ رہے۔ اس کی بیوی مسلمان ہے، نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کافر ہے، دونوں کا آپس میں ملنا اور یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک بات کہی گئی کہ جو آدمی مسلمان ہو کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ بتاؤ، اگر سعودی کے یہ علماء جنہوں نے فتویٰ دیا ان کے فتوے کو مان لیا جائے، ان کی باتوں کو مان لیا جائے، تو اکثر مسلمان ایسے ہیں جن کو اپنی قبرستان میں ہم جگہ ہی نہیں دے پائیں گے۔ ہمارے یہاں کے ایک عالم تھے، امام، وہ چلے گئے دنیا چھوڑ کر کے، اللہ ان کو جنت دے۔ وہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، یو پی کی بات کر رہا ہوں میں، گاؤں کے بغل میں تھے، تو سب سے پہلے وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو فلاں آدمی مرا ہے یہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتا تھا وہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ بتائیے آپ۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان اپنی مسلمانی کے تقاضے کو پہچانے، وہ ایمان والا ہے، اپنے ایمان کے تقاضے کو پہچانے کہ اس کا ایمان اس سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے وہ نماز پڑھے۔ میرے بھائیوں، نماز یہ وہ عبادت ہے، دنیا کے اندر تو فائدہ ہے، دنیا کے اندر نقصان سے ہم بچ جائیں گے، مگر آخرت کے اندر اگر ہمارے پاس نماز ہے تو اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن نماز کے بارے میں پہلے سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز میں کامیاب ہو گئے تمام سوالوں میں کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نماز میں ناکام ہو گئے تو پھر اپنی خیر مناؤ، اپنی خیر مناؤ۔ اور ایک بات یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وہ سارے کے سارے لوگ نالائق ہیں، اللہ نے ان کو نالائق کہا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اور نماز نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے؟ وہ بے حیائی اور بے شرمی کی طرف جاتے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی اس کتاب کی، قرآن کی تلاوت کیجئے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور بے شک
نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کے ٹائم اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس نے موبائل کے اندر غلط چیزیں دیکھی، یا اس کے سامنے کوئی ایسا راستہ ہے جو زنا کا راستہ ہے، جو بدکاری کا راستہ ہے، اگر وہ آدمی نمازی ہے تو یہ سوچ کر کے بے حیائی اور زنا کے راستے سے بچ جائے گا کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اگر وہ تہجد گزار ہے تو اپنے گناہ سے باز آ جائے گا کہ مجھے تہجد پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے فجر کی، وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے گا۔ یہ نماز کا فائدہ ہے۔ ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بڑا گناہ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے، مگر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر کس مساتے ہوئے اٹھتے ہیں، جو لوگ نماز کے لیے اٹھتے ہیں مگر سستی اور کاہلی میں اٹھتے ہیں، اللہ نے کہا وہ لوگ منافق ہیں، وہ لوگ منافق ہیں۔ بتائیے آپ، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کتنا بڑا منافق ہوگا؟ جو نماز پڑھتے ہیں مگر سستی اور کاہلی میں پڑھتے ہیں، اذان ہوئی ٹائم پاس کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اپنے گھر والوں میں مشغول ہے، کوئی کام نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹائم پاس کر رہا ہے۔ امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ کر کے جماعت شروع کر دیے، تب وہ پیچھے جلدی جلدی آ کر کے وضو کر رہا ہے، اور وضو کرنے کے بعد پیچھے آ کر کے جماعت میں شامل ہو گیا۔ اللہ نے کہا ایسے جو نمازی ہیں جو سستی اور کاہلی میں پڑھتے ہیں، ایسے نمازی منافق ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم یراؤون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے اس پہلے والی آیت کے اندر بیان کیا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاؤُونَ النَّاسَ، جو لوگ سستی اور کاہلی میں پڑھتے ہیں وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ، میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے نمازی بن جاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک شخص آیا، فجر کی نماز میں اس کی رکعت چھوٹ گئی تھی، عمر فاروق نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد جب مقتدیوں کی طرف نظر کی تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر تھی برابر، کہا کہ لوگوں اس کا نام لکھ لو، یہ کل پھر نہیں آئے گا۔ دوسرے دن پھر نہیں آیا وہ، پھر اس کی نماز چھوٹی۔ نماز ایسا نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھنے آیا ہی نہیں، نماز اس نے پڑھی مگر وہ اس کی رکعت چھوٹ گئی۔ تیسرے دن پھر نہیں آیا، اس کی رکعت چھوٹ گئی۔ عمر فاروق نے کہا کہ لوگوں یہ منافق ہے، دیکھ لو اس کا چہرہ پہچان لو، یہ منافق ہے۔ بتائیے آپ، اور جو لوگ فجر کی نماز میں سوئے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ خیر مناؤ، اپنے ایمان کی نمازی بن جاؤ۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ، ہم قرآن و حدیث کی باتیں تیرے بندوں تک پہنچاتے ہیں، یا الہ العالمین تو ان کے دلوں کو پھیر دے، یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو تو سچا پکا نمازی بنا دے، یا الہ العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، یا الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے میں کچھ اعلان رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آنے والے 20 تاریخ کو، یعنی 20 ستمبر کو سنیچر کے دن انشاءاللہ تعالی آپ کی اسی مسجد کے اندر، فاطمہ مسجد کے اندر ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام کے اندر الحمدللہ ہندوستان کے معروف اور مشہور خطیب
ہو سکتا ہے آپ تمام لوگ ان سے واقف ہوں۔ فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ان کے بارے میں جاننا ہے تو یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ۔ اور اس تعلق سے میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کھانے کا انتظام رہے گا، جس کے لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ 100 روپیہ آپ جمع کر دیں ذمہ داروں کے پاس۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس پیسے سے کھانے کا انتظام کیا جائے گا، اور آپ تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام میں شریک ہوں۔ 20 تاریخ کے پروگرام میں سنیچر کے دن بعد نماز مغرب، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کھانا بھی کھائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ کے اس مسجد کا جو صدقہ پیٹی ہے اسے جمع کیا جا رہا ہے۔ جس کے گھر کے اندر صدقہ پیٹی ہے وہ لا کر کے جمع کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔